السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دائس پہ بیٹھے ہوئے معزز حضرات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، مغربی گوداوری ضلع کے گوپال پورم کے اس مدرسے میں آ کر جو خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ملت کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے ایسے ہی اداروں کی ضرورت ہے. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اپنے گھر سے زیادہ ایسے اداروں پر ہم کو توجہ دینی چاہیے. ان کی تعمیر اور ان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. یہاں سے ہماری آگے والی نسل تیار ہوگی. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں. بچوں کی اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تربیت ہوگی تو ہمارا فیوچر روشن ہوگا، ہمارا مستقبل تابناک ہوگا. جو قومیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، اور جو قومیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے غفلت برتتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہے. یہ دنیا ایک مقابلے کی دنیا ہے، ایک کمپٹیشن کی دنیا ہے. آگے بڑھنے کے لیے محنت اور تیاری ضروری ہے. بغیر محنت اور تیاری کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے. تھوڑے سے عرصے میں یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے. اللہ سے دعا اور زیادہ ترقی کرے. کچھ دنوں پہلے جب یہاں سے ڈاکٹر صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہنچے جامعۃ الفلاح میں اور یہاں کے بارے میں بتایا تو یہ شوق ہوا کہ یہاں آ کر کے دیکھا جائے. اور اتفاق سے ساؤتھ انڈیا کا ایک ہمارا ایجوکیشنل ٹور تھا جو بنگلور سے شروع ہوا تھا 19 دسمبر کو، اور 1 جنوری کو حیدرآباد میں ختم ہوا. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے. 2 تاریخ کو ہمارا واپسی کا پروگرام تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہاں آنا ہے. ٹکٹ کینسل کروایا گیا. دوسرا ٹکٹ 4 تاریخ کا بنا اور میں یہاں آیا. آپ کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کی اپنائیت، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں کسی اجنبی جگہ ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں، اپنے وطن میں ہوں، اپنے لوگوں میں ہوں. یہ ایمان کا رشتہ ہے. یہ بھائی چارہ ایمان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. ایک ایمان، ایک عقیدے نے ان کو جوڑ دیا ہے. ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہوتی ہے، ان کے درمیان کوئی دوری نہیں ہوتی ہے.
آپ ذرا سوچئے، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے۔ مکے کے لوگ سرزمین مکہ سے تعلق رکھتے تھے، مدینے کے لوگ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ایمان نے ان سب لوگوں کو جوڑ کر کے باہم بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اور قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت کا پیکر، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے لیے تیار، ایثار اور قربانی کے لیے تیار۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد آپ نے شروع میں جو کام کیے تھے اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر، کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی۔ ایک بڑا مسئلہ تھا، مہاجرین آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، ان کو ایک نئے سماج میں سیٹ کرنے کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور ایسی محبت پیدا ہوئی کہ انصاری اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا سیرت کا کہ ایک مہمان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہم لے جائیں گے ان کو۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف اتنا کھانا تھا کہ جو وہ لوگ کھا سکیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سلا دو، مہمان آ رہے ہیں، دسترخوان لگا دینا، جب ہم کھانے پہ بیٹھے تو کسی بہانے سے دیا بجھا دینا، مہمان کھا لیں گے اور ہم اس طرح سے رہیں گے کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا اپنائیت ہے؟ یہ جذبہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ضرورت ہونے کے باوجود۔ خود بھوکے ہیں لیکن بھائی کو کھلائیں گے، خود پیاسے ہیں لیکن بھائی کو پہلے پلائیں گے۔ یہ ہمدردی اسلام چاہتا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے پیدا ہو ہمارے اندر، ہندو مسلم کی کوئی بات نہیں، سب کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو پانی پلایا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ وہ سفر میں تھا، اس کو پیاس لگی، کنواں تھا، اتر کے اس نے پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ جس طرح سے مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح سے اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ تو وہ پھر گیا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر لیا اور لا کر کے اس کو پلا دیا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ پسند آیا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو جب ایک جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اتنا اجر ہے تو انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کتنا اجر ہوگا؟ یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اس پورے علاقے کے لیے روشنی کا ایک مرکز ہوگا اور ہے، اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیجیے، دلچسپی لیجیے۔ ہمارے بشیر صاحب نے زمین وقف کی، اور بھی زمین دیں گے، بہت سے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ چلے جائیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اگر وہ اچھا کام کر کے گیا ہے، صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا ہے، اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو بچہ یہاں سے پڑھے گا اس بچے کی جو نیکیاں ہوگی تو اس نیکی کا اجر اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، منتظمین کو بھی ملے گا، ٹیچرز کو بھی ملے گا، سب لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ بہت بڑا کام ہے یہ، اصل میں ملی کام ہے، قومی کام ہے، اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب گئے تھے
انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعۃ الفلاح سے اس کا تعلق ہو. ہم نے کہا کہ ہم لوگ تیار ہیں، جو کچھ ممکن ہے ہم آپ کا تعاون کریں گے، جامعۃ الفلاح سے اس کا تعلق ہو. اور جامعۃ الفلاح شمالی ہند کا ایک بڑا ادارہ ہے، 50-60 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جدید تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو ساتھ ملا کر کے ایک سلیبس تیار کیا ہے، اور بچوں کو اس لحاظ سے تیار کرتے ہیں کہ وہ ہر میدان میں جا سکیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں میں جا سکیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ملک اور بیرون ملک کی ہیں اس سے الحاق ہے، ان کے لیے میدان کھلا ہوا. آج ہمارے بچے ملک اور ملک کے باہر زندگی کے ہر میدان میں کام کر رہے ہیں، اور اپنے معیار کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جامعۃ الفلاح سے جو کچھ ممکن ہے اس ادارے کی تعمیر اور ترقی میں ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے انشاءاللہ اس کو ایک بہترین تعلیمی مرکز بنانے کی جدوجہد کریں گے. اس موقع پر جبکہ آپ حضرات ایک بہت شارٹ نوٹس پر اکٹھا ہوئے ہیں، کوئی بہت پہلے سے پروگرام نہیں تھا، چند دن پہلے پروگرام بنا اور آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، ہماری مائیں بھی آئیں، ہماری بہنیں بھی آئی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر پیاس ہے، آپ کے اندر طلب ہے، آپ کے اندر طلب ہے دین کو جاننے کی اور اس کو سیکھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی. چند باتیں بطور تذکیر اور یاد دہانی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر تمہارا ایمان. سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ملت کا مقصد وجود کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے مقصد کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ مائک اس لیے ہے کہ آواز کو دور تک پہنچائے، اگر یہ آواز کو دور تک نہ پہنچائے تو بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہر چیز کی حیثیت اس کے مقصد کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو اس چیز کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی ایک ذمہ داری متعین کی ہے. اگر اس مقصد کو ہم نے پورا کیا تو اللہ کے نزدیک ہماری قدر و قیمت ہوگی، اور اگر ہم نے اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. اے نبی اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم توریت اور انجیل اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے اس کے مطابق عمل نہ کرو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی وزن نہیں، تمہاری کوئی گنتی نہیں، تمہارا کوئی شمار نہیں. تو جس طرح سے یہ بات اہل کتاب کے لیے ہے اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہے، تمہاری کوئی گنتی نہیں ہے، تمہارا کوئی شمار نہیں ہے جب تک اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہوگی. 12 ربیع الاول کا موقع ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے تو محبت ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع اور ان پر عمل نہ ہو تو اللہ کے نزدیک ہمارا دعویٰ قبول ہوگا؟ ہمارا دعویٰ ہمارے منہ پر پھینک دیا جائے گا. اللہ سے بھی محبت کی کسوٹی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اور آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کر کے کیا مقام ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا راستہ کیا ہے کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ لیکن اگر ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد نہیں مل سکتی۔ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ زبان پہ دعوے مہر و وفا بہت کچھ ہے، زبان پہ دعوے مہر و وفا بہت کچھ ہے، اور سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، وہ تم کی شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کی شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں، وہ تم کے حق کے لیے سر پیدا میں، یہ ہم کے زخم کے کھانے کا حوصلہ ہی نہیں، تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے پاس فقط رہ گیا خدا کا نام، بتانے قوم و وطن تو نے جن کو توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، اور کیا تھا تو نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا، ہماری ظلمت شک میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں، ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے، طلب تصور منزل سے ہو گئی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فرد منصبی کو یاد کرنا ہے، اپنی سمت سفر کو طے کرنا ہے، اپنے منزل مقصود کو پہچاننا ہے۔ دنیا کی عام امتوں کی طرح سے ہم ایک امت نہیں ہے، دنیا کی عام قوموں کی طرح سے ہم ایک قوم نہیں ہے، ہم وہ قوم ہیں جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کی نسبت قرآن مجید سے ہے، جو آخری امت ہے، اور جس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ دیکھیں یہاں دو فریق ہیں، ایک تو مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تم بہترین امت ہو، تو ایک تو یہ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم عام لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، کھانے کمانے کے لیے صرف نہیں پیدا کیے گئے ہو، دنیا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نیکی پھیلانا، بدی کو مٹانا، اللہ کے چراغ کو اور اس کی روشنی کو دنیا میں عام کرنا، تاریکیوں کو ختم کرنا، لوگوں کو انصاف دلانا، اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، تاکہ دنیا کے اندر امن اور سکون ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کنتم میں کوئی استثناء نہیں ہے، تم سب کے سب، پوری ملت سے خطاب ہے، تمام اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تم سب اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرے روز، میرے شب، سب اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے جینا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ مقصد اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو
تو پھر مسلمان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، پھر مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، پھر اس ملت کا کوئی امتیاز نہیں رہ جاتا ہے، پھر خیر امت کہلانے کا ہم مستحق نہیں ہیں۔ یہ کوئی خاندانی نام نہیں ہے، یہ کوئی نسلی نام نہیں ہے، یہ کوئی جغرافیائی نام نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی نام نہیں ہے، یہ ایک صفاتی نام ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ لفظ ہم کو دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جہاد کے لفظ کو بھی بڑا بدنام کیا گیا، اور آج جہاد کو آتنکواد اور دہشت گردی کا مترادف بتا دیا گیا ہے، جبکہ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے حق کے لیے کوشش کرنا، انصاف کے لیے کوشش کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، عدل قائم کرنے کے لیے پسینہ بہانا۔ یہ کام جو ہوتا ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ نیکی کو فروغ دینا، برائی کو مٹانا، دنیا کے اندر روشنی آئے، علم کی روشنی آئے، انصاف کی روشنی آئے، ہر طرح کا انصاف قائم ہو، سماجی انصاف بھی قائم ہو، معاشی انصاف بھی قائم ہو، معاشرتی انصاف بھی قائم ہو، سیاسی انصاف بھی قائم ہو، زندگی کے تمام میدانوں میں انصاف کا پرچم لہرائے، اس کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، جس سے افضل کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ آغاز جو ہوتا ہے دین کا وہ اسلام اور فرما برداری سے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گردن جھکانے سے ہوتا ہے، اور اس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے، اور آپ نے کہا اس کی سب سے بلند چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو جہاد تو حق کے لیے قربانی دینے کا نام ہے، انصاف کے لیے قربانی دینے کا نام ہے، صداقت کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ آج جہاد کے لفظ کو بدنام کیا گیا، تو قرآن کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ دیکھیے، هو اجتباکم، اجتباء کے معنی ہوتے ہیں منتخب کرنا، چن لینا، سلیکٹ کرنا، اچھی چیز کا انتخاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے اے مسلمانوں تمہارا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اجتباء کا لفظ اور استفاء کا لفظ عام طور سے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا، انبیاء کرام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ایک بڑے کام کے لیے، اور یہاں پہ وہ لفظ امت مسلمہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم سلیکٹڈ لوگ ہو، چنندہ لوگ ہو، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے تاکہ تم اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اس سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو، مظلوموں کو انصاف دلاؤ، عورتوں کو انصاف دلاؤ، مزدوروں کو انصاف دلاؤ، جو بھی مجبور ہے ان کی تم مدد کرو۔ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا، تمہیں احساس ہی نہیں؟ آپ ذرا سوچئے، کسی کا سلیکشن ہو جاتا ہے آئی ایس کے لیے، پی سی ایس کے لیے، تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی نوکری مل گئی، بہت بڑی حیثیت ہماری ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ انتخاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کو احساس ہی نہیں، آپ کو شعور ہی نہیں۔ ہم بھی عام لوگوں کی طرح سے دنیا میں مست ہیں، ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھیے، ہماری عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری صرف کچن تک نہیں ہے، یہ تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ صحابیات کی زندگی پڑھیے، خواتین اسلام کی زندگی پڑھیے، اسلام کے لیے مردوں نے بھی قربانی دی، عورتوں نے بھی قربانی دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں پہلی جو شہادت ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ کی ہوئی ہے، ایک خاتون کی شہادت ہوئی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، انہوں نے دین کے لیے بہت کیا ہے۔ بڑی بڑی عالمائیں حضرت عائشہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر کے مسئلہ پوچھتے تھے، تفسیر کا مرجع، حدیث کا مرجع، ازواج مطہرات وہ رہنمائی کرتی تھی۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری جو حیثیت ہے، اس حیثیت کو پہچاننا یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔
جب تک ہم کو اپنی پوزیشن ہی نہیں معلوم ہو تو اس کے لحاظ سے ہم کام کیسے کریں گے؟ یہ بات ایک ایک فرد کے ذہن میں بیٹھا دینی ہے کہ ہم خیر امت کے لوگ ہیں اور اللہ نے ایک مقصد کے لیے ہمیں چنا ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک منصب ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج اس کا احساس ہی نہیں ہمیں۔ ہم اگر بات کرتے ہیں، افسوس اگر کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہی تعلیمی پسماندگی ہمارے اندر، وہ معاشی لحاظ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور روزگار میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ملازمت میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے مقصد وجود ہی کا شعور نہیں۔